السلام علیکم میرے کاشتکار بھائیو، زرعی براڈ کاسٹ کی جانب سے میں جنید احمد آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ اس چینل پر آنے والے نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی تمام نئی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔ تو میرے کاشتکار بھائیو، آج جو ہے نا ہم دھان کی جو DSR ہے نا، ڈائریکٹ جو اس کی کاشت ہے، اس کے حوالے سے جو ہے نا ہم گفتگو کریں گے کہ اس میں اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اور کون سی ایسی شرائط ہیں جن پر ہم عمل کر کے جو ہے نا وہ DSR کو جو ہے نا وہ کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی کاشتکار بھائی ان شرائط کو سمجھے کہ وہ ان کو پورا کر سکتا ہے تو وہی جو ہے نا وہ DSR کو کامیاب کر سکتا ہے، ورنہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا آج کل جو موجودہ صورتحال کے والے سے نا جو ناکامی کے چانسز جو ہے نا وہ زیادہ ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ جو ہے نا تفصیلی میں آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے نا وہ آگاہ کروں گا اور اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ تو آ جاتے ہیں ہم اس کے جو چند فوائد ہیں۔ ٹھیک ہے، فوائد کے اندر جو ہے نا ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا اس میں پانی کا کم استعمال ہوتا ہے، کیونکہ پہلا پانی جو ہے نا وہ آپ نے 21 دنوں کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے پانی لگانا ہوتا ہے۔ تو جو آپ نے پنیری کے دوران جیسے ہم پنیری کاشت میں دیکھتے ہیں تو پنیری کے جو ہم نے اتنا پانی اس کو دینا ہوتا ہے اور کھڑا کرنا ہوتا ہے پانی کے اندر، تو وہ آپ پانی کی بچت اس میں کر سکتے ہیں۔ پر یہ جو ہے نا اگر پانی کی بچت آپ کرتے ہیں نا تو اس کے بعد جو اس کے اگلے مراحل ہیں فصل کے، تو اس کے اندر کوئی ناگہانی صورتحال آ جائے، ٹھیک ہے، تو فصل جو ہے نا اسٹریس میں آ جائے تو یہ بات جو ہے نا پھر الٹی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو تب بھی جو ہے نا وہ پانی جو اچھا خاصا ہے فصل لے جاتی ہے۔ تو دوسرا جو اس کا فائدہ ہے جو کہ کسی حد تک مانا جا سکتا ہے کہ اس میں جو ہے نا لیبر کی بچت ہو جاتی ہے، جو کہ پنیری کاشت کرتے وقت آپ کو جو لیبر کاسٹ آتی ہے نا، لیبر کی جو کاسٹ آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا خرچہ آپ کم کر سکتے ہیں، اس میں اس کا خرچہ آپ کو کم آ جاتا ہے۔ تو تیسری جو بات جو ایک کہی جاتی ہے کہ جی فرٹیلائزر کا خرچہ بڑا کم ہوتا ہے، تو میں تو اس حد تک اس پہ نہیں مطمئن کہ جی فرٹیلائزر اس میں کم ہے۔ تو اس میں میرے مطابق تو اس میں تو فرٹیلائزر زیادہ لگ جاتا ہے، کیونکہ جو زمین جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے نا وہ اس کی تیاری اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو زمین جو ہے اس میں جیسے پانی کا استعمال اتنا کم ہوتا ہے پہلے 21 دنوں کے اندر بھی، اور زمین جو ہے وہ سخت ہوتی ہے، تو آپ کو جو ہے نا فرٹیلائزر کا زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ زمین جو ہے وہ نرم رہے اور پودا جو ہے وہ اپنی اچھی گروتھ حاصل کر سکے۔ تو پھر دوسری جو بات آ جاتی ہے میرے کاشتکار بھائیو، اس کے اندر فائدہ اسی صورت میں ہے اگر آپ DSR کے حوالے سے جو اسپیسیفک ورائٹیز جو ہے نا، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کم دور آنے والی جو ورائٹیز ہیں تو آپ ان کو ہی کاشت کریں۔ ٹھیک ہے، یا پھر جو اسپیسیفک ڈراؤٹ ٹالرنٹ ورائٹیز ہیں جو کہ پانی کی کمی کو برداشت کر سکتی ہیں، وہ آپ DSR کے اندر کامیاب کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو پاکستان کے اندر ایسی کوئی ورائٹی نہیں ہے جو کہ ڈراؤٹ ٹالرنٹ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے جو ہے نا ہم پھر جو عام جو ہے نا اپنی کسان باسمتی وغیرہ جو کہ کم دورانی والی فصلیں، ٹھیک ہے، انہی کے اندر ہم اس پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کچھ لوگ جو کہ رائس زون کے اندر ہیں یا پھر جو برانی ایریاز میں کچھ لوگ ہیں انہوں نے اس پہ کاشت کی ہے DSR کے حوالے سے، وہ کرتے بھی ہیں۔ تو ان پہ جو ہے نا وہ یہ کچھ جو شرائط میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پہ وہ عمل کرتے ہیں تو پھر ہی وہ اس کو کامیاب فصل حاصل لیتے ہیں، ورنہ جو ہے نا وہ ہر کے بندے کے بس کی بات نہیں ہے اس کی فصل کو کامیاب کرنا۔ تو دوسری اگر ہم نقصانات کی اس کی بات کریں تو اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہے نا وہ جڑی بوٹیوں کا حملہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو دھانا گراس ہے، ایڈسٹ ہے، سوانکی ہے، اس پہ حملہ آتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے بڑی رکاوٹ جو اس میں آتی ہے نا وہ جڑی بوٹیوں کا حملہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو جڑی بوٹیوں کے حملے کے بعد جو دوسری رکاوٹ ہے وہ اس میں آ جاتی ہے سیڈلنگ بلائٹ کی۔ ٹھیک ہے، تو سیڈلنگ بلائٹ سے جائیں تو اس پہ بورر کا حملہ آ جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ کاشتکار جو ہے نا اس میں مکمل اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ بس ایک مصیبت آئی اس کو حل کرنا ہے تو دوسری آئی، دوسری کو حل کیا تو تیسری آ گئی، تیسری کو حل کیا تو چوتھی آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو مینیج کرنا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کی جو ڈائریکٹ سیڈلنگ کی فصل کو ہے، تو اس پہ جو ہے نا وہ بڑی محنت درکار ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اگر آپ اس کے تیسرے نقصان کی بات کریں تو اس میں سیڈ کی جو ہے نا وہ مقدار بھی ڈبل لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ اگر آپ پنیری میں جو ہے وہ آپ 4 سے 5 کلو فی ایکڑ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ آپ تقریباً کم سے کم 8 سے 10 kg فی ایکڑ لگانا پڑتا ہے آپ کو، تو سیڈ کی مقدار بھی آپ کو زیادہ لگ جاتی ہے، تو سیڈ کی کاسٹ کا بھی آپ پھر اندازہ لگا لیں، تو یہ بات جو ہے نا وہ تقریباً بس ایکول ہی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا نقصان اس کا کیا ہوتا ہے کہ نیوٹرینٹ امبیلنس ہو جاتا ہے زمین کے اندر۔ ٹھیک ہے، اور اس کی سب سے ایک اور جو لمیٹیشن ہے اس کی DSR کی، تو اس کے لیے جو ہے نا زمین کا لیول ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ لیں کہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ DSR کامیاب نہیں ہے اگر زمین کا لیول نہیں ہے۔
تو اگر آپ اس کے خرچے کی بات کریں تو اگر آپ لیزر لینڈ لیولر کے ساتھ اس کو لیول کرواتے ہیں 2 سے 3 دفعہ، اگر آپ ان ایون زمین ہے اس کو آپ نے مکمل طور پر لیول کروائیں گے تو پھر ہی آپ کامیاب کر سکیں گے۔ اگر آپ مکمل طور پر لیول نہیں کرواتے تو جس جگہ پر وتر ٹھہرا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ پراپر کسی جگہ پہ ہوگا، کسی جگہ پہ نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے جب پھر آپ سپرے یا پھر اس پہ کھادوں کا استعمال کریں گے نا تو وہ جو ہے نا وہ پھر فصل کو بہت زیادہ متاثر کر دیتا ہے۔ اب میرے کاشتکار بھائی اس کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جو ہے نا اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ڈی ایس آر ہی لگانی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے جو ہے نا کچھ شرائط ہیں۔ اگر آپ ان شرائط پہ پورا اتر سکتے ہیں، اگر ان شرائط کو پورا کر سکتے ہیں تو پھر ہی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ڈی ایس آر کی طرف جائیں، ورنہ جو ہے نا وہ آپ جو پنیری سے کاشت کرتے ہیں اسی کے ذریعے کاشت کریں۔ تو اگر آپ ان شرائط کو پورا نہیں کر سکتے تو آپ کسی بھی صورت میں ڈی ایس آر کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو ہے نا وہ شرائط ہم جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے میں آپ کو اس کی تفصیل اس پہ بات کرتا ہوں۔ اب پہلی جو ہے نا اس پہ کیا ہے کہ جی سب سے پہلے کہ مخصوص علاقوں میں یہ کامیاب ہوتی ہے۔ اب وہ مخصوص علاقے کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے جس میں جی نہری پانی جو ہے وہ وافر مقدار کے اندر ہے۔ دوسرا کہ اس میں مونسون کا سلسلہ جو ہے نا وہ ہر سال جو ہے نا وہ ایک یعنی کہ تسلسل کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، مونسون کا سلسلہ اس میں ڈسٹرب نہیں ہوتا، بارشوں کی مقدار کافی ہوتی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسی زمین جو کہ زیادہ دیر جو ہے نا وتر کی حالت میں رہ سکے، ٹھیک ہے، تو ان علاقوں میں آپ جو ہے نا وہ ڈی ایس آر کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ اب دوسری جو ہے اس کی سب سے ضروری جو بات ہے نا میرے کاشتکار بھائی وہ یہ ہے کہ آپ کو نا اس کی کاشت کرنے سے پہلے اس کی ابتدائی تربیت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو کتنا بیج چاہیے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس بیج کو کس طرح لگانا ہے، کون سی زہروں کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے فرٹیلائزر کون کون سے اس میں استعمال کرنے ہیں اور کس طرح استعمال کرنے ہیں، تو اس کی مکمل تربیت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے پھر جڑی بوٹیاں آ جائیں تو ان کو آپ نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے، تو موسٹلی اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے جتنی بھی جڑی بوٹیاں کا ہے نا ان کا آپ نے پری ایمرجنس سپرے کروانا پڑتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، ان کی جڑی بوٹیوں کی آمد سے پہلے ان کا سپرے کروانا پڑتا ہے۔ تو یہ کچھ بہت زیادہ ضروری ہدایات ہے جس پہ نا آپ کو عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب تیسری میرے کاشتکار بھائیو اس میں نا جو آ جاتی ہے نا زمین کی تیاری، وہ بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے نا زمین کا لیول ہونا بہت ضروری ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا اس کی جو لمیٹیشنز جو ہیں اس میں سب سے بڑی لمیٹیشن اس کے زمین کے لیول کی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جو ہے نا وہ زمین کا لیول اس کا مکمل طور پر زمین لیول ہوگی تو پھر ہی آپ ڈی ایس آر کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس میں شرائط کچھ اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ آپ کو اس میں نا کھادوں کا زیادہ استعمال کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ زمین سخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پانی جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ 21 دن کے بعد آپ نے جا کے پہلا پانی لگانا تو زمین سخت ہو جاتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے زمین کو نرم کرنے کا پھر ایک ہی حل ہوگا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو ہے نا وہ کھادوں کا استعمال زیادہ کریں تاکہ وہ زمین کو نرم کریں۔ اور آج کل آپ نے ہمارے صورتحال میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اپنے صوبے کے اندر پنجاب کے اندر بارشوں کا سلسلہ پاکستان میں دیکھ لیں، ویسے ہی مطلب کہ ختم ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مونسون جو ہے وہ ناراض ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مونسون ابھی تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں صورتحال میں نا پھر آپ کو کیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ کھادوں کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس فصل میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو اس کے علاوہ ایک اور جو ہے نا اس میں آ جاتی ہے شرائط، تو اس میں جو ہے نا جڑی بوٹیوں کا کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں اب مدھانا گھاس، ارسٹ اور سوانکی وہ ہے وہ اس طرح آتی ہیں جیسے سواب کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا کنٹرول کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس پہ سیڈلنگ بلائٹ بہت زیادہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی جو ایک سب سے ضروری شرائط ہے نا میرے کاشتکار بھائیو، جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کے فوائد میں بھی ہیں کہ تھوڑا فائدہ تب بھی ہے کہ اگر آپ اس میں ایسی ورائٹیوں کا استعمال کریں جو کہ اسپیسیفکلی ڈی ایس آر کے والے سے ہوں، ٹھیک ہے، اور کم دورانیہ والی ہوں، ٹھیک ہے، اور اسپیسیفکلی ڈراؤٹ ٹولرنٹ ورائٹیز ہوں، وہی ڈی ایس آر کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ روایتی ورائٹیز کو لگائیں گے نا تو اس میں کامیابی کے چانسز اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ تو میرے کاشتکار بھائی یہ کچھ شرائط تھی کہ جن پر آپ عمل کر کے جو ہے نا وہ ڈی ایس آر کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو اگر جو ہے نا آپ ان شرائط پر عمل نہیں کر سکتے، ان کو آپ پورا نہیں کر سکتے، میں آپ کو کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ ڈی ایس آر کی طرف جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دیکھ لیں اگر آپ ان شرائط کو مکمل کرتے ہیں تو پھر ہی آپ ڈی ایس آر کو کامیاب کر سکتے ہیں، ورنہ جو ہے نا اس کو کامیاب کرنا جو ہے نا وہ ابھی اپنے جو پنجاب میں یا پھر ان علاقوں میں جو ہے نا وہ ناممکن سا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ نہ ہی کوئی اتنا بارشوں کا سلسلہ ہے، اور پھر حکومت نے بھی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اس دفعہ جو نہری پانی کی جو تھی نا وہ اس کا ڈیوریشن دورانی ہے وہ بھی کم کر دی ہے، ٹھیک ہے، مہینے میں جو ہے نا وہ 15 دن نہری پانی آئے گا، 15 دن بند رہا کرے گا۔ تو یہ صورتحال ہے، تو اس سیزن میں تو میں تو آپ کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ ڈی ایس آر کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
تو اگر آپ اس چینل پر آنے والے نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی تمام نئی معلوماتی ویڈیوز آپ تک اسی طرح بر وقت پہنچتی رہیں. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.